اور کہا جاتا ہے کہ سجدہ بہت بڑا ظلم ہے غیر اللہ کے لیے. آگے سے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ دلائل ہیں، سجدے کی دلیل ہے کہ بھائی قبر پہ سجدے مت کیا کرو، شرک ہے. یار آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. ایک بات یاد رکھیے گا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے. آدم کو جو سجدہ اللہ رب العزت نے کروایا ہے وہ عبادت کا سجدہ کہ تعظیم کا سجدہ ہے؟ اشرف المخلوقات ماننے کا سجدہ ہے کہ عبادت کا سجدہ ہے؟ اشرف المخلوقات تھے، آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم سے افضل مخلوق پیدا کر دی گئی ہے، تعظیم کرو، احترام کرو، اکرام کرو. اسی لیے انسان عبادت کرتا ہوا فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جو بڑکاتا بندہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جو کبھی سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے پوری زندگی، انسان ان سے بھی افضل ہو سکتا ہے. جی ہاں، اعمال کی وجہ سے. اور پھر فرشتوں کا سجدہ کیا دلیل بنتی ہے انسانوں کا سجدہ کرنے کی. پھر کہتے ہیں حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ بھی کیا عبادت کا تھا کہ تعظیم کا تھا؟ اور پھر یہ سابقہ امتوں کے لیے اگر تعظیماً سر کو جھکانا، تعظیماً عبادتاً نہیں، روا بھی تھا، تو امت محمدیہ کے اندر جب دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا گیا، اس دین اسلام میں اس تعظیم کے سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. حرام ہے. اچھا، جو لوگ ان کے علماء ہیں وہ یہ بات اب کہنا شروع ہو گئے ہیں حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. لیکن ان کا آگے سے استدلال دیکھیے، یہ جی اب تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں تو پھر شرک نہیں ہے. جب امت کے اندر اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا اور سجدے کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، اب یہ عمل غیر اللہ کے لیے ہوگا تو شرک ہے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.